معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ اس کی نگاہ سامنے والے گھر پر تھی جو کافی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اسے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے 1 ماہ ہوا تھا۔ فاروق صاحب اور فوزیہ بیگم کی مہک اکلوتی اولاد تھی۔ فاروق صاحب کو ورثے میں کپڑے کی 3 دکانیں ملی تھیں۔ ایک تو ان کے پاس تھی، 2 کرائے پر چل رہی تھیں۔ ان کی اپنی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چلتی تھی اور دونوں دکانوں کا کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک آ جاتا تھا۔ فاروق صاحب نے شہر کے پرسکون علاقے میں ایک گھر لیا تھا۔ پہلے وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اپنی دوستوں سے دور ہونے کی وجہ سے مہک کچھ اداس رہتی تھی۔ اس کا کچھ وقت فوزیہ بیگم کے ساتھ کچن میں گزرتا، باقی وقت وہ اپنے کمرے یا پڑوس میں گزارتی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک ایسا گھر تھا جس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کے مکین ملک سے باہر تھے۔ گھر سالوں سے بند پڑا تھا۔ مہک جب بھی پڑوس میں آتی تو اس کی نگاہ سامنے والے سنسان گھر پر ضرور پڑتی، جس کی دیواروں پر لگا پینٹ بے رنگ ہو چکا تھا۔ اس کی چھت ان کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس طرح آسانی سے اس چھت پر جایا جا سکتا تھا۔ وہ جب بھی اس گھر کو دیکھتی تو اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن مہک وہ سنسان گھر دیکھنے میں مگن تھی جب فوزیہ بیگم کی پکارنے سے چونکا دیا۔ پھر اس نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی کی انگارہ برساتی گہری نگاہیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا بھی تیز تھی۔ ٹیرس پر کھڑے مہک موسم انجوائے کر رہی تھی۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس تھی، آج اس نے بال کھول بھی رکھے تھے۔ اچانک ہی تیز ہوا کے جھونکے سے اس کا ریڈ شفون کا دوپٹہ اڑ کر ساتھ والے گھر میں آ گرا۔ اس نے پریشانی سے سنسان گھر کو دیکھا۔ وہ دوپٹہ اسے بہت پسند تھا۔ پہلا تو اس نے سوچا وہ خود ہی جائے یا کسی کو مدد کے لیے بلائے۔ اگر والدہ کو کہتی تو اسے سخت الفاظ سے ڈانٹ پڑتی۔ فوزیہ بیگم اسے بال کھول کر پڑوس میں جانے سے سختی سے منع کرتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر ساتھ والے گھر میں جانے کا ارادہ کیا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی جسے مہک نے آسانی سے پار کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھاتی، دوپٹہ اڑتا ہوا گھر کے صحن میں جا گرا۔ نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود تھیں۔ 1-2 پل سوچنے کے بعد مجبوراً اسے نیچے آنا پڑا۔ اس نے صحن میں قدم رکھا تو گہرے سکوت نے اس کا استقبال کیا۔ گھر کا مین دروازہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ صحن میں درختوں کے جو خشک پتے بکھرے تھے اور بے تحاشا مکڑیوں کے جالے بھی تھے، جسے دیکھ کر اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے ابھی کوئی بھوت اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو گھر ایک طویل عرصے سے بند پڑا ہو، اس میں جن، بھوت اور آسیب کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اس نے بچپن سے سن رکھا تھا اور اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور واپس آ گئی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نگاہ سنسان گھر کو دیکھا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش خوب برس رہی تھی۔ شام کے واقعے کے بارے میں مہک نے نہ اپنی والدہ فوزیہ بیگم کو کچھ بتایا اور نہ اپنے والد فاروق صاحب کو۔ اسے پتا تھا کہ بتایا تو فوزیہ بیگم سے ڈانٹ سننے کو ملے گی کہ بتائے بغیر کیوں گئی تھی۔ رات ہوئی اور وہ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک احساس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پر سے اٹھ بیٹھی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، پر اس کی آنکھ بادلوں کے گرجنے سے نہیں کھلی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بلکہ نگاہ کمبل پر گئی تو کمبل بستر سے نیچے پڑا تھا۔ تو کیا حقیقت میں ایسا ہوا تھا؟ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا تھا اور خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ روشنی زیادہ نہیں تھی، پر سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، کمبل نیند میں بھی گر سکتا ہے، وہ خود سے بولی۔ پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور چند منٹوں میں پھر سے گہری نیند سو گئی۔ بیڈ کے پاس کھڑے ایک سائے کو وہ نہ دیکھ سکی تھی۔ شام کا وقت تھا، بارش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، رم جھم لگی پڑی تھی اور وہ دروازے پر کھڑی اپنے منگیتر سلمان سے بات کر رہی تھی۔ سلمان چند دنوں کے لیے ایک کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ مہک،
میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، ملک سے باہر تو نہیں جا رہا جو تم اتنی اداس ہو رہی ہو۔ سلمان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے جانے کا سن کر وہ اداس ہو گئی ہے۔ کیا رونی صورت لے کر مجھے الوداع کہو گی؟ سلمان محبت بھرے لہجے میں بولا۔ پہلے تو مہک نے جلدی سے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ مجھے کال تو کرو گے نا؟ وہ گویا ہوئی۔ ہاں، جب بھی وقت ملے گا تو کال ضرور کروں گا۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے دیر ہو رہی ہے، موسم بھی خراب ہے۔ مہک ابھی بات کر رہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اندیکھا وجود اس سے ٹکرایا ہے۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا پر کوئی نظر نہ آیا، مگر سنسناہٹ کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ ہیلو مہک، کیا ہوا؟ دوسری طرف سلمان اسے خاموش پا کر تفتیش سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں دیکھ رہی تھی امی تو نہیں آ گئی۔ اسے جو بھی محسوس ہوا تھا وہ سلمان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اور اس نے سوچا جو بھی ہوا شاید اس کا وہم ہوگا۔ رات کا پہر تھا اور پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ بے چینی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ کمرے میں اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اسے لگا اس کا سانس رک رہا ہو۔ وہ بے چینی سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے تھوڑا سکون ملا تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندھیرے کو کم کر رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر بے دھیانی سے نظر اس پراسرار گھر پر پڑی جو اندھیرے میں اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ جلدی ہی اسے اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ فوزیہ بیگم جو کچن سے نکل رہی تھیں دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونکی، پھر مہک کے کمرے کی طرف آئیں۔ مہک، مہک دروازہ کھولو، وہ بولی، اور مہک جو بیڈ پر ہی بیٹھی تھی پہلے تو آواز پر اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا، پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ مہک، تم سوئی نہیں اور ٹیرس پر کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ امی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سانس رک جائے گا، اسی لیے ٹیرس پر گئی تھی۔ آئندہ میری بات کا دھیان رکھنا، اب رات میں ٹیرس پر ہرگز نہ جانا، سمجھی تم؟ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ فوزیہ بیگم کے انداز میں غصہ تھا۔ سوری امی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ آہستگی سے بولی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ چلو اب سو جاؤ۔ فوزیہ بیگم نرمی سے گویا ہوئیں اور پھر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے مڑی تو لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا اور ساتھ ہی کوئی وجود مہک سے تیزی سے ٹکرایا تو مہک کی ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دن کے 12 بج گئے تھے پر مہک ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ فوزیہ بیگم کی تشویش اور پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ وہ 8 بجے تک اٹھ جاتی تھی، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی تھی پر آج بہت وقت گزر گیا تھا۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ وہ 2-3 دفعہ اس کے کمرے کے باہر سے لوٹ آئی تھیں اور دستک دینے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو پریشان ہو کر فاروق صاحب کو کال کی اور جلدی گھر آنے کو کہا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ گھر میں تھے۔ کیا بات ہے فوزیہ، تم نے اتنی عجلت میں کیوں بلوایا؟ داخلی دروازے سے اندر آتے ہی وہ تشویش سے گویا ہوئے۔ فوزیہ بیگم نے ساری بات انہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، جب تم گئی تو وہ سو رہی ہو، انہوں نے کہا۔ پھر فوزیہ بیگم کے ساتھ دوسری منزل پر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ مہک بیٹا، دروازہ کھولو۔ کئی مرتبہ دستک دینے پر بھی خاموشی رہی۔ پھر فوزیہ بیگم نے دستک دی اور کئی مرتبہ دستک دینے پر جواب ملا۔ امی، میں ٹھیک ہوں، مجھے پریشان نہ کریں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ فوزیہ بیگم مہک کے اس جواب پر حیران تھیں اور اس کے بولنے کا انداز بھی عجیب سا تھا۔ وہ ٹھیک ہے فوزیہ، تم پریشان نہ ہو، پر اس نے ایسا انداز کبھی نہیں اپنایا۔ فاروق صاحب کے کہنے پر وہ بے چینی سے گویا ہوئی۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور ہم پر ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو، کچھ اور وقت گزارنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ فاروق صاحب نے فوزیہ بیگم کو تسلی دی اور واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے تھے، مہک کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی، بہت کم اپنے کمرے سے باہر آتی۔ اگر آتی تو کوئی بات نہ کرتی، فوزیہ بیگم کی باتوں کا جواب بھی ہوں یا ہاں میں دیتی۔ فوزیہ بیگم مہک کی اس حالت کی وجہ سے پریشان تھیں۔ وہ پہلے ایسی کبھی نہ تھی۔ جب ڈور بیل بجی تو وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آئی اور دروازہ کھولا تو سلمان کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔
پر اپنی پریشانی نہ چھپا سکی۔ چچی جان آپ کیسی ہیں؟ وہ سلام کرتے ہی گویا ہوا تو فوزیہ بیگم نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ اتنی دیر میں سلمان کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں مہک کو تلاش کر رہی تھیں، پر جانے وہ کہاں تھی۔ تم کب آئے؟ فوزیہ بیگم کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ چچی جان کل شام میں واپس آیا ہوں، اور مہک کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، نہ ہی میری کسی کال کا جواب دیا۔ سلمان کے انداز میں بے چینی نمایاں تھی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سلمان نے فوزیہ بیگم کی پریشانی محسوس کر لی تھی۔ فوزیہ بیگم نے اسے سب کچھ بتایا۔ سلمان میں بہت پریشان ہوں، مہک پتہ نہیں کیوں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے، کچھ بتاتی بھی نہیں۔ چچی جان آپ حوصلہ رکھیں، میں مہک سے بات کرتا ہوں۔ سلمان اٹھ کر مہک کے کمرے کی طرف آ گیا، دستک دی پر کوئی جواب نہ آیا تو پھر دستک دی، ساتھ میں اسے پکارا۔ اسے معلوم تھا کہ مہک اس کی آواز سن کر تیزی سے باہر آئے گی، پر ایسا نہ ہوا۔ خیر، اس نے دروازے پر زور ڈالا اور اندر قدم رکھا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو پہلی نگاہ بیڈ پر بیٹھی مہک پر گئی، جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر بھی سر نہ اٹھایا تھا۔ سلمان نے تشویش سے اسے دیکھا، اس کے لمبے بال اس کے دائیں بائیں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے خوبصورت بالوں کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھتی تھی۔ مہک، اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے تیزی سے اپنا سر اٹھایا۔ ایک پل کو سلمان ڈر گیا، کیونکہ مہک کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے کہ وہ کئی دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ پھر مہک نے غصے سے سلمان کو گھورا۔ کیوں آیا ہے؟ چل ورنہ، وہ سخت اور بھاری آواز میں بولی۔ سلمان ایک پل کو چونکا، پھر بولا، مہک کیا ہوا ہے؟ اس نے ہمدردی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا۔ اگلے ہی پل مہک نے ایک جھٹکے سے اسے زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ جا لگا، اور ابھی وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ مہک نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھا۔ سلمان مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اس نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ آئندہ اگر اسے ہاتھ لگایا تو تیرا ہاتھ توڑ دوں گا، چلا جا یہاں سے، شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے مہک نے مردانی آواز میں کہا، اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ سلمان تیزی سے باہر نکلا اور اسے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ چند پل کو وہ گم سم کھڑا رہا، پھر مہک کی حالت پر غور کرتا نیچے آیا۔ بات ہوئی مہک سے؟ فوزیہ بیگم اسے دیکھ کر عجلت سے بولی۔ چچی جان مہک اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ میرا مطلب ہے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے تمام باتیں انہیں بتا دیں، جسے سن کر فوزیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ اتنے میں فاروق صاحب بھی آ گئے تھے، انہیں بھی سب بتایا گیا تو وہ بولے، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، ایک دفعہ میری بہن پر بھی کسی جن کا سایہ ہو گیا تھا، میں ابھی ان کے پاس جاتا ہوں۔ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، سلمان بولا۔ چچی جان آپ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ پھر فوزیہ بیگم نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، پھر ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ گئیں اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ 2 گھنٹے بعد فاروق صاحب اور سلمان کی واپسی ہوئی۔ ڈور بیل بجنے پر فوزیہ بیگم نے دروازہ کھولا تو ان کے ساتھ ایک سفید ریش بزرگ بھی تھے۔ فاروق صاحب انہیں مہک کے کمرے میں لے گئے۔ چچی جان آپ ہمارا انتظار کریں، سلمان انہیں تسلی دیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فاروق صاحب نے مہک کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا پر وہ بند تھا۔ ان کے ساتھ آئے عامل بزرگ نے کچھ پڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا، سب اندر آ گئے۔ فاروق صاحب نے لائٹ آن کی تو مہک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جس طرح سلمان نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں اور بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ گرج کر بولی۔ آواز مہک کی نہیں بلکہ اس جن کی تھی جو اس کے اندر تھا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، بزرگ سخت لہجے میں بولے۔ نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کا عاشق ہوں۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، بزرگ نے کہا اور کچھ پڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کے پڑھنے میں تیزی آتی گئی اور ساتھ ہی مہک چیخیں مارنے لگی۔ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا تو اس جن نے بولنا شروع کیا۔ میرا نام سنوریز ہے، میں 7 والے گھر میں رہتا ہوں جو سالوں سے بند پڑا ہے۔ چند دن پہلے میں نے اس لڑکی کو چھت پر دیکھا تو یہ مجھے اچھی لگی، میں اس پر عاشق ہو گیا، اور ایک دن اس کا دوپٹہ اس گھر میں گر گیا، یہ وہاں آئی تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ چھوڑ دو اسے اور اپنی دنیا میں چلے جاؤ، بزرگ نے کہا۔
پر وہ جن نہ مانا۔ بزرگ نے مزید پڑھائی کی تو مہک نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلے ہی پل گھڑی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، یعنی وہ جن جا چکا تھا۔ اب وہ واپس نہیں آئے گا، پر اپنی بیٹی کو منع کر دیں کہ آئندہ اس گھر میں نہ جائے، بزرگ نے کہا۔ مہک کو ہوش آیا تو فوزیہ بیگم اور فاروق صاحب کو اپنے پاس پایا اور سلمان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ مہک، تم ٹھیک ہو؟ فوزیہ بیگم اسے ہوش میں آتا دیکھ کر بولی تو مہک ان کے گلے لگ گئی، کیونکہ اب اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ امی، بابا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے، میرا خود پر بس نہیں چلتا تھا۔ وہ شرمندہ تھی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے مہک، پر تم اس گھر میں گئی تھی، اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ تم جانتی تھی وہ گھر سالوں سے بند پڑا ہے۔ امی جان، میں اگر آپ کو بتاتی تو آپ ڈانٹتی، اس لیے نہیں بتایا۔ مجبوراً میں وہاں گئی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہاں جا کر میرے ساتھ ایسا ہوگا تو میں جاتی ہی نہیں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، چلو جو ہوا سو ہوا، پر اب احتیاط کرنا۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر لاؤنج میں آؤ، تمہاری پریشانی میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ فوزیہ بیگم اسے پیار سے کہتی ہوئی چلی گئی، ساتھ ہی فاروق صاحب بھی اٹھ گئے تھے۔ تم کب آئے؟ مہک نے سلمان کو دیکھ کر پوچھا۔ اب مہک کی آواز سن کر سلمان کو سکون ملا تھا۔ کل شام میں آ گیا تھا اور آج تم سے ملنے آیا تو تم تو میری جان ہی لینے والی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مہک نے اسے گھور کر دیکھا۔ سلمان بے اختیار مسکرایا۔ چلو، چچی جان انتظار کر رہی ہوں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو مہک بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔